اچھا مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں اولاد کے جو حقوق کی اہمیت ہے، ذرا اس پر ابتداً کچھ کلام ہو جائے تو پھر ہم مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کے حقوق شریعت مطہرہ نے بیان نہ فرمائے بے شک ہوں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حقوق کو لے کر فریادیں کر رہا ہوتا ہے اور آہ و بکا کر رہا ہوتا ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہوا، میرے رائٹس مجھے دیے نہیں جا رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ والدین کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد حقوق پورے نہیں کر رہی، اور اولاد جوان ہونے کے بعد کہتی ہے کہ والدین نے ہمیں دیا کیا ہے۔ تو اس بات پر ذرا غور کر لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا کہتی ہے ہمارے رائٹس دو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، اللہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، بے جس کا جو رائٹ بنتا ہے وہ دے۔ اگر ہر کوئی دینا شروع کر دے تو یہ سارے جھگڑے، یہ فتنہ فساد ختم ہو کر رہ جائے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں والدین کے جو حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کی فضیلت ہے، اس کو بیان فرمایا، تو بالکل اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اولاد کے حقوق کیوں بیان فرمائے؟ کبھی اس پر ہم نے سمجھتا ہوں کہ غور نہیں کیا ہوگا۔ بھائی، اسی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی تو یہی اولاد جب جوان ہوگی تو اپنے والدین کی خدمات میں لگے گی نا۔ بالکل۔ تو ان سے خدمت لینی ہے والدین کی، تو اسی لیے ان کے بھی حقوق مقرر فرمائے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کرو کہ یہ بڑے ہو کر تمہارے لیے سایہ دار درخت بن جائیں، تمہاری خدمات میں لگے رہیں۔ اور قرآن کریم جو ہے، یعنی ایک چیز کا بالخصوص قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا بطور فرمان کی صورت میں آنا، اس کی امپورٹنس اور اس کی اتھنٹیسیشن کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر دودھ کا بیان ہے، کہ ایام رضاعت کا بیان ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک اچھی خاصی طویل آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، ہر ایک کو، یعنی دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے حقوق سے کوتاہی نہیں کرنی، کیا بات، ایک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچانا، کہ کیوں بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی جو بھی ہے نا اس پر اس کی مثل ہے، اس پر اس کی مثل ہے۔ ماں ہے تو اس کی مثل، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے، جو شریعت مطالعہ نے اس سے فرمایا، اس طریقے سے اپنے بچے کے حقوق کو پورا کرے گی۔ باپ ہے وہ اپنے اعتبار سے کرے گا، اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک کو ضرر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز کو قرآن ڈسکس کر رہا ہے نا، اور قرآن بک آف گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کا عنوان جہاں پر اوروں کے حقوق بیان کرنا ہے تو وہاں پر اولاد کا حقوق بھی قرآن کے عنوانوں میں سے ایک عنوان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اتنی ڈیپتھ میں جا کر، اتنی گہرائی میں جا کر، اتنی تفصیل میں جا کر بیان نہیں کرتا جتنا قرآن کرتا ہے، جتنا ہماری شریعت مطہرہ، ہمارا دین اسلام کرتا ہے۔ دیکھیں کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ بچہ جب جنین ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آئے پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی دین میں، کسی مذہب میں اتنا تفصیل سے نہیں ملے گا، لیکن جب رب تعالیٰ قرآن کا نزول فرماتا ہے تو قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب دنیا کی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے عز و جل کہ تمہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مال و دولت کے خوف میں آ کر، املاک کے خوف میں آ کر اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کہ جب اس میں سانس پڑ گئی، 4 مہینے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کر اس میں روح پھونک دی ہے،
اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کی جان لے. یہ کوئی دین کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. قتل قرار دیا جی اسے قتل قرار دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو پیدا ہونے سے لے کر پیدائش سے لے کر اچھا جب ماں کے پیٹ میں ہے جب دنیا کی کوئی طاقت اسے رزق پہنچانے سے قاصر ہے تو الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں نا کہ تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے پالنے والا ہے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں نا تو رب العالمین کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اور رزق نہ پہنچا سکے تو میرا رب پالنے والا اس بچے کو ماں کے پیٹ میں سارے مسدود راستے ہیں وہاں بھی رزق پہنچانے کا اہتمام فرما رہا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک اولاد ہونے کے اعتبار سے اس کے سارے رائٹس بیان فرما دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے اچھے انداز میں بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا اولاد کے حقوق کے حوالے سے.